سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک بہت بڑا پردہ اٹھانے لگا ہوں، وہ یہ کہ جتنے نجومی، جتنے عامل، جتنے پیر آپ کو یہ کہیں کہ میں آپ کی من پسند شادی، لفظ شادی کروا دوں گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ کوئی دنیا کا پیر ولی تک کسی کی شادی نہیں کروا سکتا۔ یاد رکھیے گا یہ بات، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسا کروائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ رشتہ کروا سکتا ہے، یاد رکھیں، رشتہ پکا کروا سکتا ہے، رشتہ ایک دوسرے میں کروا سکتا ہے، مگر شادی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں شادی کروانے کی گارنٹی دیتا ہوں تو اس پر کبھی یقین نہ کیجیے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کی ایک نشانی بتانے لگا ہوں، اگر ایمان رکھتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب کن ارشاد فرمایا تو تمام کائنات وجود میں آئی۔ اس کائنات کے آنے میں وہ روحیں بھی تیار ہو گئیں جو روحیں پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز آخر تک، روز محشر تک جنہوں نے آنا ہے، وہ روحیں بھی تیار کر دی گئیں۔ اب جب وہ روحیں تیار ہوئیں تو لکھ دیا گیا کہ فلاں فلاں کے بطن سے پیدا ہوگا۔ اس کی بھی نشانی دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ سب کو پتہ ہے کہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ یہ بشارت انہیں ہوئی تھی کہ اب آنے والے نبی تمہاری نسل سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس کا ریزن کہ اگر ان کے بیٹے ہوتے اور بچ جاتے تو رسالت کا معاملہ آگے چلتا رہتا، اس لیے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو رسالت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آخر الزمان نبی ہمارے نبی تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس چیزوں کو ذرا جوڑیے۔ اگر کوئی عامل اس دور میں، تو سوچو نا کہ اس دور میں تو جادوگر بھی کس لیول کے ہوتے تھے، جو دنیا کے سامنے بیٹھے سانپ بنا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا اچھے سے، ٹھیک ہے؟ تو سانپ بنا دیتے، خون بنا دیتے، پانی کو کچھ بھی کر دیتے، آسمان پر اڑتے۔ اس دور کے جادوگر ہوتے تھے۔ اگر ایسے جادوگر ہوتے تھے تو وہ پھر لڑکیوں کے رشتے کروا دیتے۔ اگر کوئی بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لے کر، ان کے سے لے کر آقا کریم دو صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کسی کی پسند کی شادی کروا دیتا تو نسل ہی علیحدہ ہو جاتی، آخر الزمان نبی ہی نہ آتے، روز محشر تک کا نظام ہی بگڑ جاتا۔ تو یہ چیز کوئی بندہ نہیں کروا سکتا، رشتہ کروا سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ پسند کی شادی کروا کر دوں گا تو وہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فراڈ ہے۔ رشتہ کروانا بس میں، کیونکہ وہ رشتے سے نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پر شادی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ رشتے میں اولاد نہیں ہوتی، اگلی نسل نہیں چلتی، پر شادی میں اگلی نسل چلنی ہوتی ہے۔ اس لیے شادی کروانا کسی کے بس میں نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہاں، کسی کے کروانے سے اگر رشتہ ہو گیا تو وہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اس کا وہیں پر نصیب بھی لکھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی شادی ہو گئی، وہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس کے نصیب میں اللہ کی ذات نے وہ پیسے لکھے تھے جو آپ نے اس کو دے دیے۔ یہ چیز ایک علیحدہ ہے۔ تو اس چیز کا ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی عامل آپ کا رشتہ کہیں نہیں شادی نہیں کروا سکتا، رشتہ کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شادی ٹوٹتی نہیں، اس میں سے اولاد ہوتی ہے اس بندے کی، اس عورت کے بطن سے، جو اللہ کی ذات نے لکھا ہے، جو روح بھیجی ہے وہ اسی میں سے ہونی ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو روز محشر تک چلے گا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، جیسے موت کے وقت کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے اللہ کی ذات کی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔